شام کی خانہ جنگی سیریا سیویل وار ایک پیچیدہ اور خونریزی تنازع ہے جو 2011 میں شروع ہوا اور آج بھی مختلف اشکال میں جاری ہے۔ یہ تنازع نہ صرف شام بلکہ پوری دنیا پر گہرے اثرات مرتب کر چکا ہے۔ اس ویڈیو میں شام کی جنگ کی مکمل تاریخ، اسباب، مرحلے، بین الاقوامی مداخلت، انسانی بحران اور موجودہ حالات کا تفصیل سے جائزہ لیا جائے گا۔ شام کی سیاسی تاریخ اور جنگ کے اسباب۔ شام کی سیاسی پس منظر۔ شام مڈل ایسٹ کا ایک اہم ملک ہے جس کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ جدید شام کی تشکیل 1946 میں ہوئی جب اسے فرانس سے آزادی ملی۔ آزادی کے بعد شام میں کئی بار سیاسی افراتفری اور فوجی بغاوتیں ہوئی۔ 1963 میں بعث پارٹی نے اقتدار پر قبض کیا جو سوشلسٹ اور قوم پرست نظریات پر مبنی تھا۔ 1971 میں حافظ الاسد صدر بنے اور شام میں امرانہ حکومت قائم کی۔ ان کے دور میں حکومت نے سخت کنٹرول رکھا، اپوزیشن کو دبایا اور سیاسی حقوق محدود کیے۔ حافظ الاسد کے بعد ان کے بیٹے بشار الاسد 2000 میں اقتدار میں آئے۔ جنگ کے اہم اسباب: امریت اور کرپشن۔ بشار الاسد کی حکومت پر کرپشن اور سیاسی حقوق کے پامالی کے الزامات تھے۔ عوام آزادی اور بہتر زندگی کی خواہش رکھتے تھے لیکن حکومت نے سخت رویہ اپنایا۔ عرب اسپرنگ۔ 2011 میں عرب اسپرنگ کے اثرات شام تک پہنچے۔ تیونس، مصر، لیبیا اور دیگر ممالک میں عوام نے امریت کے خلاف مظاہرے کیے اور شام میں بھی یہی تحریک شروع ہوئی۔ معاشی مسائل۔ شام کو خشک سالی، بے روزگاری اور غربت کا سامنا تھا جس نے عوامی ناراضگی کو بڑھا دیا۔ مذہبی اور نسلی اختلافات۔ شام میں مختلف مذہبی اور نسلی گروپ بستے ہیں جن میں سنی، شیعہ، علوی، کرد اور دیگر شامل ہیں۔ حکومت پر علوی اقلیت کا غلبہ تھا جس کی وجہ سے اکثریتی سنی عوام میں عدم اطمینان پایا جاتا تھا۔ جنگ کے اہم مرحلے۔ ابتدائی مظاہرے 2011۔ مارچ 2011 میں شام کے جنوبی شہر درعا میں حکومتی مخالف مظاہرے شروع ہوئے۔ یہ مظاہرے دراصل بچوں کی گرفتاری کے خلاف تھے جنہوں نے حکومت کے خلاف نعرے لکھے تھے۔ حکومت نے مظاہرین پر گولی چلائی جس سے کئی افراد ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد ملک بھر میں احتجاج کی لہر دوڑ گئی اور یہ مظاہرے جلد ہی حکومت مخالف تحریک میں بدل گئے۔ بغاوت اور خانہ جنگی 2012 تک مظاہرے مسلح بغاوت میں تبدیل ہو چکے تھے۔ باغی گروپ تشکیل پانے لگے جس میں سے سب سے اہم فری سیرین آرمی تھی۔ حکومت اور باغیوں کے درمیان جھڑپیں شدت اختیار کر گئے اور ملک کے کئی علاقے میدان جنگ بن گئے۔ داعش کا ابھار 2014 میں داعش تنظیم ISIS نے عراق اور شام کے کئی علاقوں پر قبض کر لیا۔ داعش نے اپنی خلافت کا اعلان کیا اور شام کے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اپنی طاقت بڑھائی۔ داعش کے ظالمانہ کارروائی نے دنیا بھر میں خوف و ہراس پیدا کیا۔ بین الاقوامی مداخلت 2015۔ روس نے 2015 میں بشار الاسد کی حکومت کی حمایت میں شام میں فوجی مداخلت کی۔ امریکہ نے داعش اور باغی گروپوں کے خلاف کارروائیاں شروع کی۔ ایران اور حزب اللہ نے بھی حکومت کی حمایت میں اہم کردار ادا کیا جبکہ ترکی نے کرد ملیشیاؤں کو نشانہ بنایا۔ جنگ کے اہم فریقین۔ حکومتی احتیاط۔ بشار الاسد کی حکومت علوی اقلیت پر مبنی حکومت نے اپنی بقا کے لیے سخت اقدامات کیے۔ روس نے اسد حکومت کی حمایت میں فوجی کارروائیاں کی۔ ایران اور حزب اللہ مذہبی اور اسٹریٹجک وجوہات کی بنا پر اسد حکومت کی حمایت کی۔ باغی گروپ فری سیرین آرمی۔ ابتدائی باغی گروپ جسے مغربی ممالک کی حمایت حاصل تھی۔ اسلامی انتہا پسند گروہ النصرہ فرنٹ اور دیگر تنظیموں نے بھی حکومت کے خلاف لڑائی کی۔ داعش ISIS۔ داعش نے جنگ کے دوران شام میں اپنے زیر قبض علاقوں میں سخت اسلامی قوانین نافذ کیے اور اپنے ظالمانہ حکمرانی کے لیے مشہور ہوئی۔ کرد ملیشیا۔ کردوں نے اپنے علاقوں میں خود مختاری کے لیے لڑائی کی۔ ان کے اہم گروپ YPG یونٹس پیپل پروٹیکشن تھا۔ انسانی بحران، اموات اور زخمی۔ جنگ کے دوران لاکھوں افراد ہلاک اور لاکھوں زخمی ہوئے۔ بے گھر افراد۔ 50 لاکھ سے زیادہ افراد شام چھوڑ کر پناہ گزین بن گئے۔ 70 لاکھ سے زیادہ افراد ملک کے اندر بے گھر ہوئے۔ معاشی تباہی۔ شام کی معیشت تباہ ہو چکی ہے۔ بنیادی سہولیات جیسے پانی، بجلی اور صحت کی سہولیات شدید متاثر ہے۔ بین الاقوامی امداد۔ اقوام متحدہ اور دیگر تنظیموں نے انسانی امداد فراہم کی لیکن جنگ کے حالات نے امدادی کارروائیوں کو محدود کر دیا۔ بین الاقوامی اثرات۔ علاقائی سیاست۔ شام کی جنگ نے ایران، ترکی، سعودی عرب اور دیگر ممالک کے تعلقات کو متاثر کیا۔ پناہ گزینوں کا بحران۔ لاکھوں پناہ گزینوں نے یورپ اور دیگر ممالک میں نقل مکانی کی جس سے عالمی سیاست متاثر ہوئی۔ دہشت گردی کا پھیلاؤ۔ داعش اور دیگر تنظیموں نے عالمی سطح پر دہشت گرد حملے کیے۔ موجودہ حالات۔ ملک کی معیشت تباہ حال ہے اور عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ تعمیر نو کے لیے بین الاقوامی مدد ضروری ہے لیکن سیاسی اختلافات اس عمل میں رکاوٹ ہے۔ اختتام۔ شام کی خانہ جنگی ایک ہولناک داستان ہے جو امریت، عوامی جدوجہد، مذہبی اختلافات اور بین الاقوامی مداخلت کے نتیجے میں پیدا ہوئی۔ اس جنگ نے دنیا کے انسانی ہمدردی
ہمدردی، امن اور سیاست کی اہمیت پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کیا ہے۔ شام کی تعمیر نو اور امن کا قیام اب بھی ایک بڑا چیلنج ہے اور اس کے لیے عالمی برادری کا متفق ہونا ضروری ہے۔ یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اینڈ سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔